اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیہ الفریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے وضو کے بارے میں گفتگو کی 2-3 ویڈیوز کے اندر، اس کے اندر وضو کے فرائض کا بیان ہوا، اس کے بعد وضو کی سنتیں، پھر وضو کے مستحبات۔ تو آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر وضو کے مکروہات جو ہیں وہ ہم سماعت کریں گے، اور مکروہ جو ہے اس کا ہوتا کیا اس سے کہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا وضو کے دوران ہم نے ان چیزوں سے بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ وضو تو ہم کر ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو ایسا کہ ہم اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے کریں، ادا کریں، اور اس کو جو سنتیں وضو کی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ، پھر جو وضو کے مستحبات ہیں ان پر بھی عمل کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ بعض دفعہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ایسا کرنا کہ یہ مکروہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی جناب ٹھیک سمجھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم وضو کے مکروہات سماعت کریں گے اس ویڈیو کے اندر، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے وضو کے دوران ایسے کام ہم سے نہ ہوں جو شریعت کو ناپسند ہیں۔ تو آئیے ہم وضو کے مکروہات جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، وضو کے مکروہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا، یہ بھی مکروہ ہے، اور ناپاک جگہ پر پانی کا گرانا وضو کا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ظاہری بات، جب پلیت جگہ پر ہم بیٹھیں گے تو وہاں جب ہم وضو کریں گے تو وضو کے چھینٹے وہ دوبارہ پھر اڑ کر وہ کپڑوں پر گریں گے، اور کپڑے بھی پلید ہوں گے اور جسم بھی پلید ہوگا۔ تو لہٰذا ایسی جگہ پر بیٹھیں جو پاک جگہ ہو، اور اگر کوئی چھینٹا پڑ بھی جائے جسم پر تو اس سے کوئی حرج نہ ہو۔ اور اس طرح دوسرا اس کا یہ مکروہ یہ ہے وضو کا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں، کوئی ٹب ہمارے پاس ہے یا کسی اور برتن میں ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کا جو پانی جب ہم وضو کریں گے تو وضو کا جو پانی جو قطرے جو ہیں اس ٹب کے اندر نہیں گرنے چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اس سے پانی پلید تو نہیں ہوگا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جو پانی جسم سے ٹچ ہو کر وہ نیچے گر رہا ہے وہ ٹب کے اندر یا اس برتن کے اندر نہ گرے جس سے ہم وضو کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا آگے جو اس کا مکروہات میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کہ جس طرح ایک تو ہے نا کہ مسجد کا جو وضو خانہ بنا ہوا ہے، وہ ایک مسجد کے چونکہ دو اس کے حکم ہیں، ایک ہے مسجد حقیقی، ایک ہے مسجد حکمی۔ مسجد حقیقی وہ ہے جس جگہ پر ہم سجدہ کرتے ہیں، جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور مسجد حکمی یہ ہے کہ مسجد کی جتنی بھی چار دیواری سے لے کر اس کے اندر جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری ہی وہی مسجد کہلاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ وضو خانہ وہ مسجد کے اندر ضرور ہے، لیکن وہ حقیقی مسجد سے باہر ہے، وہ مسجد حکمی کے اندر آتی ہے۔ اس لیے جس طرح جہاں ہم نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس جگہ پر جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے جو ہے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر اگر ہم کسی تالاب سے وضو کر رہے ہیں، کسی نہر سے وضو کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، تو وضو کے کرتے وقت ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے جو کلی کرنی ہے وہ کلی کا پانی جو ہے وہ ہم نے دوبارہ اس بہتے ہوئے پانی میں نہیں ڈالنے، اور نہ ہی ہم نے پانی میں تھوکنا ہے، اور نہ ہی ہم نے اس میں کلی کرنی ہے۔ یہ بھی چونکہ پانی پاک ہے، چل رہا ہے، تو ہم نے اس سے عام حالت میں بھی اگر ہم کہیں گزر رہے ہیں تالاب کے پاس سے یا نہر کے کنارے سے، تو پانی کے اندر ہمیں تھوکنا نہیں چاہیے، پانی کے اندر کلی نہ کریں، ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ قبلہ کی طرف جب ہم منہ کر کے بیٹھے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ قبلہ کی طرف بالکل سامنے جو ہے کلی بھی نہیں کرنی قبلہ کی طرف، اور نہ ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا ہے، کہ یہ مکروہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا یا کلی کرنا یہ مکروہ ہے،
پھر اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بے ضرورت پانی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنا، اور ہماری یہ عادت ایسی بن چکی ہے، حالانکہ پانی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج لوگ ترستے ہیں، پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، کئی ایسے علاقے ایسے ہیں، اور پانی ان کو خرید کے لانا پڑتا ہے پینے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو ہم بہت زیادہ جو ہے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ نلکا کھلا ہوتا ہے اور فل کھول دیتے ہیں، ایک چلو پانی کا لینا ہوتا ہے تو جناب پورا ہم جو ہے وہ نلکا کھلا ہوتا ہے، اور جہاں ہم نے ایک لوٹے سے وضو کرنا ہے، اتنا پانی ہمیں کافی ہے جتنا لوٹے میں آ جاتا ہے، تو ہم وضو کرنے کے لیے عام طور پر جو ہے اتنا پانی استعمال کر لیتے ہیں جتنا بندہ نہانے میں جو پانی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا زیادہ پانی استعمال کرنا بھی جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی مکروہ ہے۔ پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا بھی کم پانی استعمال نہ کریں کہ جس سے ہمارے جو وضو کے جو اعضاء ہیں، جو وضو کے فرائض ہیں، وہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، پانی زیادہ بھی استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ وہ بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے کم استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور مکروہات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بے ضرورت وضو کے دوران باتیں نہیں کرنی، جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ساتھ دوست وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم جناب باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم ساتھ ساتھ وضو کی دعائیں پڑھیں۔ اگر وضو کی دعائیں نہیں آتی ہیں تو جو کلمہ آتا ہے، جو سورت آتی ہے، وہ ہم پڑھتے رہیں، کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے رہیں، کہ وضو کرنے کا بھی ساتھ ساتھ ثواب ملتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کرنے کا بھی، یہ ساتھ ساتھ جو دعائیں پڑھے گی اس کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا وضو کے دوران بلا ضرورت جو باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر ایک مکروہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم پانی ایسے لیں گے تو پانی کو چہرے پر آرام سے ڈالنا ہے، چہرے پر اس کو پانی کو آرام سے ڈالنا ہے۔ اور کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے وضو کے دوران جب لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں، پانی لیتے ہیں اور ایسے زور سے چہرے پر جو ہے وہ پانی کو زور سے مارتے ہیں، جس سے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور اس طرح پانی کا ضیاع بھی ہوتا ہے۔ بالکل آرام سے ہم چہرے پر پانی ڈالیں کہ وہ چہرے پر بہہ جائے، زور سے چھینٹا منہ پر مارنا یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا ایسا ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اور پھر ایک ہاتھ سے منہ دھونا بلا ضرورت، یعنی اگر دوسرے ہاتھ میں اللہ نہ کرے کوئی عذر ہے، کوئی اس میں زخم ہے یا کوئی تکلیف ہے، وہ اٹھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، وہ اور بات ہے کہ وہ شرعاً اجازت دی ہے کہ جہاں مجبوری ہے وہاں اس کو اجازت ہے۔ تو اگر دونوں ہاتھ الحمدللہ وہ درست ہیں تو دونوں ہاتھ بھر کے ہم جو ہے وہ چہرہ دھوئیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ سے ہم چہرہ دھونا، یہ ایسا ہم نہیں کریں گے، اور ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ پھر گلے کا مسح کرنا، کہ مسح جو ہے وہ گردن کا ہے، پیچھے سے گردن کی پشت سے ہے، سامنے جو ہے یہ گلا جو ہے اس کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے، گردن کا آگے سے مسح نہیں کرنا بلکہ گردن کی پشت سے مسح کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، الٹے ہاتھ سے پانی منہ میں ڈالنا کلی کرنا، یا الٹے ہاتھ سے پانی ناک میں ڈال کے ناک صاف کرنا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے ڈالنا ہے، کلی کریں چاہے ناک میں ڈالیں، ہاں ناک کو جب صاف کرنا ہے تو پھر ہم الٹا ہاتھ جو ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ پھر جو ہے دائیں ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرنا بلکہ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو وضو کے چونکہ 4 فرائض ہیں تو 3 جو فرائض ہیں وہ دھونے میں آتے ہیں، چہرہ، بازو اور پاؤں جو دھونے میں آتے ہیں، اور وہ ان کو 3 بار دھونا ہے۔ اور سر کا کیا کرنا ہے؟ سر کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ بھی نہ کسی کے ذہن میں ہو کہ چلو جس طرح کے پاؤں باقی جو وہ فرائض ہے وہ اس کو 3 بار ہم دھوتے ہیں تو سر کا مسح بھی 3 بار کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ پانی لینا ہے اور اسی سے ہم نے مسح کرنا ہے پورے سر کا۔ اور جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو سر کا مسح کرنا ہے اس میں طریقے سے کرنا ہے، کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس طرح ہم مسح کریں کہ دونوں ہاتھ ہم نے پہلے جو کپڑا سر پہ ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہے، دوپٹہ ہے، اس کو اتار لیں، ہاتھوں کو پانی گیلا کریں، اور ایسے ہاتھ جو ہیں وہ 3 انگلیاں چھوٹی دونوں ہاتھوں کے الگ الگ کریں، اور یہ شہادت کی انگوٹھی جو انگلی جو ہے اس کو الگ کریں اور انگوٹھے کو الگ کریں۔ جب اس کو پھر ہم نے اس کو ایسے دونوں ہاتھوں کی چھوٹی 3 انگلیوں کو ملانا ہے، جہاں سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں رکھنا ہے،
اور جاتے ہوئے صرف جو ہے یہ انگلیاں لگیں، ہاتھ کا کوئی دوسرا حصہ بالکل نہ لگے، آخر تک اس کو لے جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہاتھ کی جو تلیاں ہیں، یہ ہاتھ کی تلیاں یہ والی، یہ تلیاں جو ہے واپسی پہ انگلیاں اٹھا کے واپسی پہ تلیاں لائیں ایسے، تو یہ پورے سر کا مسح ہو جائے گا، پورے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے یہ انگلی جو ہے پھر اس کو کان کے اندر آپ اسے ڈالیں گے، انگوٹھا کان کے پیچھے اور ہاتھ کا الٹا حصہ جو ہے یہ گردن کے پیچھے آئے گا ایسے۔ اس طرح جتنا پانی ہم نے لیا تو ہم نے اس سے پورے سر کا مسح بھی ہو گیا، کانوں کا مسح بھی ہو گیا، گردن کا مسح بھی ہو گیا۔ تو اگر ہم کئی ساتھی ایسے کرتے ہیں، کوئی چوم کے مسح کرتا ہے اور کوئی جناب پورا ہاتھ ایسے پھیر لیتے ہیں۔ آپ اسے جب پورا ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو کانوں کے اندر بھی انگلی بھی نہیں ڈال سکتے، وہ پانی استعمال ہو گیا۔ انگوٹھے کان وہ گردن کے پیچھے نہیں، وہ کانوں کے پیچھے جو نہیں لگا سکتے کہ وہ انگوٹھوں کا پانی بھی استعمال ہو گیا۔ لہٰذا طریقے سے مسح کیا جائے، جتنا مسح ہم پانی لیا ہے، جو جس حصے کا ہم نے مسح کرنا ہے تاکہ وہ پورے حصے کا مسح ہو جائے۔ لہٰذا سر کا مسح 3 بار نہیں کرنا دیگر وضو کے فرائض کی طرح، بلکہ صرف مسح ایک ہی باری پانی لینا ہے اور ایک بار سے ہی ہم نے اپنے سر کے مسح کو مکمل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہیں تو ہونٹ جو ہے یہ سامنے، اس کو ہم زور سے بند نہیں کرنا، ایسے بند کر کے پھر ہم پانی ڈالیں۔ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بند کرنے سے اس کے اوپر پانی اگرچہ وہ گیلا ہو جائے لیکن پانی بہے گا نہیں، تو چونکہ یہ اس کا دھونا بھی جو ظاہر ہے، اس کا حصہ اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ جب ہم ہونٹ زور سے بند کر لیں گے ہو سکتا ہے اس کے اوپر پانی نہ بہے، لہٰذا ایسا ہونٹوں کو زور سے بند کرنا بھی یہ مکروہ ہے۔ اور پھر جو وضو کی سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے کسی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے کتنے ایسے مسائل ہم نے سماعت کیے کہ یہ چیزیں اکثر و بیشتر جو ہیں بندے سے چاہے غفلت میں ہو جاتی ہیں، لا علمی میں ہو جاتی ہیں۔ تو آئندہ ہم نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو میں نے وضو کے مکروہات عرض کیے ہیں، ہم نے ان تمام باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ ٹائم بھی نکال لیا، وضو بھی ہم نے کرنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ اور شیطان چونکہ ہمارا ہر وقت کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو زیادہ ثواب نہ ملے، وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنے وہ جناب ڈالے گا وسوسہ، تم یہ کر لو وہ کر لو، وہ ثواب میں کمی لانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم نے توجہ کے ساتھ دعائیں، وضو کی فرائض، سنتیں، مستحبات اور وضو کے مکروہات سے بچتے ہوئے تمام ہم نے کام سر انجام دینے ہیں۔ ناظرین، دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمیں وضو کامل طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں نماز جو پابندی سے باجماعت 5 وقت جو ہے وہ پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اسی گفتگو پر آج کی اپنی اس ٹاپک کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ خدارا یہ نیکی کی دعوت آگے پھیلانی چاہیے، آپ تک یہ بات پہنچی ہے، آپ اس کو آگے پہنچائیں۔ اور جہاں ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں وہاں کئی ساتھی ایسا اگر کام کر رہے ہوتے ہیں، مکروہات ان سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہم ان کو سمجھائیں، تاکہ کوئی جو ہے وہ لڑائی کا ایسا جو ہے وہ موقع نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ ہمارے اس چینل کو ضرور جو ہے وہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں، کمنٹ کر کے اپنے مسائل کا جو ہے ہمیں اظہار کریں۔ انشاءاللہ ہم شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی آپ لازمی کریں، اور بیل آئیکن کو آپ جو ہے نا وہ پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہم جو ہیں اس سے اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔